اہل حدیث اور دیوبندی میں فرق بتائیں. یہ کون ہے بھائی؟ دیکھو دیوبند جو ہے نا، دیوبند تو کوئی نیا مسلک ہے نہیں. بر صغیر میں جب اسلام آیا نا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے. فقہ حنفی تو ملیشیا میں اسلام گیا ہے فقہ شافعی کی شکل میں. تو یہ جو 4 مکاتب فکر ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چاروں صحیح ہیں. ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے اور تینوں کو درست سمجھنا چاہیے. باقی یہ دیوبندی نام جو پڑا ہے یہ بریلوی حضرات کے مقابلے میں پڑا ہے، ورنہ ہے وہ سب حنفی ہی. تو حنفیوں میں جو علماء بر صغیر میں بدعت کے خلاف ہو گئے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا، اور جو تیجے 40ویں اور اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کے قائل تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بریلوی. یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ دیوبندی فرقہ تو آج سے 150-200 سال پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے تو یہ فرقہ تھا ہی نہیں، تو جو فرقہ بعد میں پیدا ہوا ہو وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اصولی طور پر تو بات صحیح ہے کہ جو فرقہ ہی پہلے نبی کے دور میں تھا ہی نہیں وہ صحیح کیسے ہو گیا؟ وہ خوب سمجھ لیں، نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی، حنفی تھے. بر صغیر میں جب آیا نا اسلام تو فقہ حنفی کی صورت میں آیا ہے. تو اس لیے میں اپنی نسبت فقہ حنفی کی طرف کرتا ہوں، فقہ حنفی کی طرف میں اپنی نسبت کرتا ہوں. تو یہ نام جو یہ تو لوگوں نے کر دیے ہیں کہ حنفیوں میں جو تیجے 40ویں کے قائل ہیں ان کو لوگ بریلوی کہتے ہیں، جو تیجے 40ویں کے قائل نہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیوبندی کہتے ہیں. تو یہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی تو حنفی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو انسان یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ ضرورت اس کی بھی نہیں ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنفی بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھا. فقہ حنفی کے مسائل تھے، نام نہیں تھا. جیسے مصحف عثمانی کا نام نہیں تھا نبی کے دور میں، مرتب بعد میں ہوا ہے، مگر مصحف عثمانی نبی کے دور میں موجود تھا، مگر مرتب کس نے کیا؟ حضرت عثمان نے. تو فقہ حنفی، شافعی، مالکی یہ سارے نبی کے دور میں تھے، ان کو مرتب بعد میں کیا گیا ہے تو نام ان کا بعد میں رکھا گیا ہے. قوالی سننا شرعن کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی. کچھ علماء بریلوی مسلک کے اس کو جائز کہتے ہیں، بس یہی فرق ہے دیوبندی بریلویوں میں. لوگ پھر اسی کی وجہ سے جو یہ چیزیں نہیں کرتے ان کو دیوبندی کہہ دیتے ہیں، جو یہ چیزیں کرتے ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے بھائی، تو کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، انہوں نے کہا اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس طرح سے دین میں جب ایڈیشن شروع ہوئی ہے تو میں لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ، اگر آپ محمد رسول اللہ پہ ساتھ میں لگاتے ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی حدیث میں ممانعت نہیں ہے. اور کلمہ بھی بڑا اچھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو کتنا اچھا کلام ہے. لیکن بھائی جو نبی سے جتنا ثابت ہے، اللہ اکبر پہ اذان شروع ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم. تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہے. اگر آپ نے اپنی طرف سے ایڈیشن شروع کر دی تو بریکیں کیا ہو جاتی ہیں؟ فیل. تبھی آپ ربیع الاول میں دیکھیں ہر سال بدعتوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ اصول سے ہٹ گئے نا تو پھر بے لگام ہو گئے. بعض جگہوں پہ تو عید کی نماز شروع ہو گئی، بعض جگہوں پہ کیک کاٹا جا رہا ہے. تو اب خود بریلوی جو سنجیدہ علماء ہے وہ بھی پریشان ہے کہ یہ جا کدھر کو رہے ہیں، یہ تو ہمارا اینڈ کیا ہوگا؟ تو بھائی یہ اینڈ اس کا فطری اینڈ نتیجہ ہے، یہ ایسا ہی ہونا تھا، اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوگا، اور اگلے سال پھر اس سے بھی زیادہ. تو یہ پہلے آپ دیکھیں دیوبندی بریلویوں میں فاصلے کم تھے، پہلے فاصلے کم تھے، اب یہ فاصلے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ خانیوال تک اکٹھے آئے تھے، خانیوال تک انجن چینج ہو گیا، سرگودا والی گاڑی ادھر نکل گئی، لاہور والی ادھر نکل گئی. اب جیسے جیسے سرگودا والی گاڑی سرگودا جائے گی، لاہور والی ٹرین لاہور، تو فاصلے کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ بڑھتے. تو وہ تو پھر بھی سرگودا جا کے رک جاتی ہے، یہ تو رک ہی نہیں رہے. تو پہلے تو یہ دیوبندی بریلوی ہندوستان میں ایک ہی تھے، سب فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے، ان کے اکابر ہمارے اکابر، ہمارے اکابر ان کے اکابر. تو اب کیا ہوا ہے کہ پھر جب جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کچھ چیزیں کہا کہ یہ ہونی چاہیے، تو جو ان کے فالوورز تھے انہوں نے وہ کرنا شروع کر دی، ہوتے ہوتے پھر وہ اگلے اسٹیپ میں زیادہ ہو گئی. آپ آج سے 50 سال پہلے کے بریلوی حضرات کو دیکھیں اور آج کے دیکھیں، بہت فرق نظر آئے گا آپ کو. وہ کچھ نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے، اور یہ فاصلہ بڑھتے بڑھتے اب پتہ نہیں کہاں جائے، کس انتہا کو جا کے رکے گا. نعتیں دیکھ لینا آج کل کس ٹائپ کی آ رہی ہیں نعتیں.